وہ روزمرہ کی طرح ہسپتال میں مریضوں کا چیک اپ کرنے کے بعد اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے ہی ڈیسک پر اس کے نام کا ٹیگ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر اوزگل۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور چائے کا کپ لبوں سے لگایا کہ باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی۔ کچھ سیکنڈ بعد کوئی جھٹکے سے اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر، میرے آدمیوں نے پورے کلینک کو یرغمال بنا رکھا ہے، اس لیے چپ چاپ میری گولیاں نکال دو۔ ایوب خانزادہ ایک گینگسٹر تھا جو لہو لہان ڈاکٹر اوزگل کی کن پٹی پر پستول رکھے کھڑا تھا۔ میں گائناکالوجسٹ ہوں۔ خوف سے تھر تھر کانپتی وہ بمشکل بولی، تو جیسے سی سیکشن کر کے چوزے نکالتی ہو ویسے میری گولیاں بھی نکال دو۔ وہ اطمینان سے بولتا اوزگل کا سکون غارت کر گیا۔ وہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑتی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یہ شخص اسے پہچانے نہیں، کیونکہ وہ یتیم اس کی پھپھو کا بیٹا تھا جو کبھی ان کے ساتھ رہتا تھا، جسے اس کی ماں نے اپنی بے تحاشا نفرت میں سازش کے تحت الزام لگا کر 15 سال کی عمر میں گھر سے نکالا تھا، کیونکہ اس کے نانا نے اس کا رشتہ اوزگل سے طے کر رکھا تھا۔ پہلے تم میرا علاج کرو، پھر آج اسی وقت تم سے نکاح کر کے میں تمہارا علاج کروں گا منگیتر صاحبہ، کہ تم سے کچھ پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں، وہ سرد لہجے میں کہتا۔ اوزگل کے ہوش و حواس اڑا گیا تھا۔ میں کیسے نکالوں گی؟ پلیز مجھے جانے دو۔ پہلے میری شرٹ اتارو، اس نے حکم صادر کیا تو اوزگل کی آنکھیں باہر آئیں۔ میں نہیں اتاروں گی، اس نے سر نفی میں ہلایا تو اریب نے گن اس پر تانی۔ بیویوں کی طرح نخرے مت دکھاؤ، منگیتر ہو میری یا بھول گئی ہو؟ شرٹ اتارو ورنہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے وجود سے آر پار کر دوں گا۔ اس نے اوزگل کو خوفزدہ کرنے کے لیے گولی زمین پر ماری تو وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ آگے بڑھتے اوزگل نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے، شرٹ اس کے جسم سے جدا تھی، اس کے کندھے کے زخم سے خون رس رہا تھا، جبکہ جگہ جگہ بھی کٹ کے نشان تھے۔ اریب کے لیے منظر دل فریب تھا۔ اس کی مخروطی انگلیوں کا لمس وہ اپنے جسم پر محسوس کر کے سرشار تھا، مگر تاثرات سرد ہی رہے۔ اوزگل نے اپنی ٹیبل سے چھوٹی سی کٹ نکالی۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، اس چھوٹی چھری سے یا تو تم میرا قتل کر سکتی ہو یا میرے بازو سے گولی نکال سکتی ہو۔ اس نے اوزگل کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھری دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہیں بے ہوش کرنا ہوگا، ایسے ہی نکال دو، کیونکہ اگر تم مجھے بے ہوش کر کے بھاگ گئیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، پلیز، اس نے سمجھانا چاہا۔ اریب اٹھا اور اپنے ایک آدمی کو وہاں لا کر بٹھا دیا۔ اب تم یہاں سے کہیں جا سکتی نہیں، یہ اگر میرے ہوش میں آنے تک ہلی بھی تو گولی مار دینا، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا۔ اوزگل نے انجیکشن نکالا۔ وہ جانتی تھی بچپن میں وہ انجیکشن سے کتنا ڈرتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ وہ معصوم سا بچہ اب ایک بڑا برا انسان بن چکا تھا۔ اوزگل نے انجیکشن اس کے بازو میں لگایا تو وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ اوزگل کا ہاتھ پکڑے وہ چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال، ہلکی داڑھی اور سرخ و سفید رنگت اسے مزید وجیح بنا رہی تھی۔ اوزگل نے اس کا زخم صاف کیا اور پھر وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے لمبی جسامت والے آدمی کو دیکھ کر اوزگل نے جھرجھری دی۔ وہ چند گھنٹے یوں ہی بیٹھی رہی، کرسی پر سر ٹکائے۔ اس کی آنکھ کب لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اوزگل، کسی کی تیز آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی، مندی مندی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود ایوب خانزادہ کو دیکھا۔ پورا ہسپتال اس کے آدمیوں نے خالی کروا لیا تھا۔ ایک آدمی باہر تالا لگا کر بیٹھا تھا۔ اٹھو، اب ہمیں نکلنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کہیں۔ تم میرے ساتھ جہنم میں بھی جاؤ گی۔ جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اب تمہاری باری ہے، بچا سکتی ہو خود کو تو بچا لو۔ اس کی آگ گلتی آنکھیں اور اوزگل کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نے اوزگل کو کندھے سے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو یہی بلایا جائے گا۔ میں امی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی کچھ، وہ میری جان لے لیں گی۔ وہ اپنی ماں کے دل میں اریب کے لیے نفرت جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، بھاگو، اگر تم بچ گئیں تو ہم نکاح نہیں کریں گے، وہ مزے سے ریوالور ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا۔ اوزگل نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بھاگنا شروع کیا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ 10 سیکنڈ بعد اریب سیٹ کی دھن بجاتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک کمر میں گھسی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اریب کی آواز اور قدموں کی چاپ اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ گل، وہ پکارنے لگا۔ ایک کے بعد ایک کمرہ ٹٹولتے ہوئے وہ اس کمرے میں آیا جہاں اوزگل چھپی ہوئی تھی۔ اس کا سایہ اریب کو دیکھا تو اس کی لبوں پر شیطانی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ گل، یہاں میں نے چوہا دیکھا ہے، باہر آؤ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چوہے سے ڈرتی ہے۔ اوزگل نے منہ پر ہاتھ جما کر امڑتی ہوئی چیخوں کو روکا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے گل۔ اریب مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اوزگل نے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ مجھے جانے دیں، وہ اس کے مقابل کھڑی تھی۔
اب میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو نکاح ہو کر رہے گا. تمہارے آنسو مجھے کمزور نہیں کر سکتے. یہ آنسو تمہاری ماں دیکھے گی تو اور مزہ آئے گا. وہ ہنسا. اوزگل نے اس کے زخم پر ساتھ رکھی کینچی ماری تو وہ کراہا. بازو سے خون نکلنے لگا. اوزگل کو بھاگنے کا موقع ملتے ہی وہ بھاگی. اریب تکلیف برداشت کرتے اس کے پیچھے جانے لگا. رک جاؤ گل. لوگوں کی زندگیاں بچانا تمہارا کام ہے. تم مجھے یوں چھوڑ دو گی تو میں کسی سے علاج نہیں کرواؤں گا. میری موت کا الزام تمہارے سر آئے گا. اس کی آواز پر اوزگل کے قدم تھمے. وہ اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھی. تمہیں درد دینا میرا کام ہے اور مجھے مرہم لگانا تمہارا. اوزگل واپس پلٹی. اس کے ہاتھ میں گن تھی. جان لے لوں گا پہلے تمہاری پھر اپنی. واپس آؤ. اس کی دھاڑ پر اوزگل بے بسی سے اسے دیکھتی اس کے نزدیک آئی. اس نے گن اوزگل کے پیٹ پر رکھی تو اس کا جسم سنسنا اٹھا. اس کے لیے گن کسی کھلونے جیسی تھی جسے وہ استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا. پلیز اس زخم کا علاج کروا لیں. اس نے مار تو دیا تھا مگر اپنی وجہ سے کسی کا خون نکلتا دیکھنا یہ اس کے بس میں نہیں تھا. پہلے نکاح ہوگا پھر کوئی بات ہوگی. یہ نکاح ہوگا اور ابھی ہوگا. اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے لے جا چکا تھا. گھر میں افراتفری کا ماحول ہو چکا تھا. اس کی ماں اور چھوٹے بھائی کے اوپر 2 بھاری جسامت والے لڑکوں نے گن تانی ہوئی تھی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اوزگل کمرے سے شور کی آواز سن کر باہر نکلی. یہاں سین چل رہا ہے. تم بھی انجوائے کر لو. اریب خانزادہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا جبکہ علی اور تہمینہ بیگم دوسرے صوفے پر ایک دوسرے سے لپٹے خوفزدہ سے بیٹھے تھے. کون ہے یہ اوزگل؟ تم جانتی ہو کیا انہیں؟ تہمینہ بیگم نے پوچھا تو اوزگل نے سہمی نگاہوں سے اریب کو دیکھا جس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. یہ کیا بتائے گی؟ میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں. میں ہوں اریب خانزادہ, اوزگل کا کزن اور منگیتر. ان رشتوں سے تو آپ واقف ہوں گی مگر میرا اور اوزگل کا نیا رشتہ بھی بن چکا ہے. اوزگل تم نے انہیں بتایا نہیں؟ وہ طنزیہ ہنسا. تہمینہ بیگم کو جھٹکا لگا. وہ لڑکا جسے انہوں نے نکال دیا تھا انہیں لگا وہ زندہ بھی نہیں بچے گا. وہ آج ان کے سامنے یوں موجود تھا. پلیز, اس نے التجائیہ کہا. اب میں دونوں میاں بیوی ہیں. وہ رشتہ جو آپ نے اپنے طور پر ختم کر دیا تھا اب وہ میں نے خود جوڑ لیا ہے. بیٹی کو بیاہنے کی تیاری کریں آپ ممانی. اوزگل یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے. ان کا پارا ہائی ہو چکا تھا. انہوں نے اٹھ کر اوزگل کا بازو جھنجھوڑا. باس آپ کہیں تو گولی کا استعمال کر لیں. ان میں سے ایک لڑکا بولا. نہیں ابھی مجھے یہ ڈرامہ انجوائے کرنے دو. جی. بولتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے. میری بیوی کو رلائیں نہیں. یہ آنسو رخصتی کے لیے بچا کر رکھیں تو بہتر رہے گا. اس نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مدد سے اوزگل کے آنسو صاف کیے. تم بھی سب میں شامل تھی. بچپن میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا میں نے. اس نکاح کے لیے حامی بھرنے سے بہتر تھا تم مر جاتی. تہمینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تو اوزگل نے آنکھیں میچ لیں مگر ان کا ہاتھ اوزگل کے گال سے پہنچنے سے پہلے ہی اریب نے پکڑ کر دھیرے سے دور کیا. اس کا چہرہ اسپاٹ تھا, ہر تاثر سے پاک. آئندہ میری بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیے گا. میرے ساتھ آپ نے جو کیا وہ کیا مگر اب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیے گا. تمہیں انتقام لینا تھا تو مجھ سے لیتے. اوزگل کبھی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت. میں نہیں مانتی اس نکاح کو. ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا پر وہ شاید بھول رہی تھی کہ وہ اب پرانا اریب نہیں رہا ہے جسے وہ ڈرا دھمکا لیتی. بہت سن لی میں نے. اب یہ میری ہے. چاہے اس سے انتقام لوں یا اس پر ظلم کے پہاڑ توڑوں. آپ بیچ میں نہیں بول سکی. طلاق کا لفظ اپنی بیٹی کے لیے مت نکالے گا کیونکہ اس کو آزادی صرف میری موت ہی دے سکتی ہے. وہ بولا نہیں, دھاڑا تھا. اس نے جیب سے ریوالور نکال کر سامنے لگی تصویر پر فائر کیا. تہمینہ بیگم اور اوزگل کی چیخ نکلی. نہ, ابھی منع کیا ہے رونے کے لیے اوزگل. اگر تمہارے رونے کی وجہ تمہاری ماں ہے تو. اس نے اوزگل کی کلائی تھام کر اپنے نزدیک کیا اور اس کی تھوڑی پر گن جمائی. اس کی بے شرمی پر اوزگل کی نگاہیں زمین میں گڑنے لگی. اپنی ماں کے سامنے اس کی بے باکی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ ایک گینگسٹر سے کیا ہی توقع کر سکتی تھی. چھوڑے مجھے. اس نے خود کو آزاد کروانا چاہا. اف, تمہاری یہی ادائیں تو میرا غصہ کم کر دیتی ہیں. وہ مزے سے بولا. آپ گن رکھ دیں پلیز. علی بھی ڈر رہا ہے. وہ ڈر کر بولی. علی صوفے پر سہمی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا. وہ ڈر کر بولی. علی صوفے پر سہمی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا. میں بھول گیا تھا سالے صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میرے بچے سے دور رہو. اسے علی کی جانب بڑھتا دیکھ تہمینہ بیگم جلدی سے علی کے پاس آئیں. اب میں چاہ کر بھی دور رہ نہیں سکتا. اپنی ڈاکٹرنی صاحبہ کو بیاہ کر لے جاؤں گا 1 ہفتے بعد. تب تک کے لیے اسے میری امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھیں. ماموں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دھوم دھام سے ودا ہو پر وہ یہاں موجود نہیں ہے تو میں ان کی خواہش پوری کروں گا. وہ بے باکی سے بولا. پر ابھی تہمینہ بیگم نے ایک لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ اس کے اعصاب تنے.
امی پلیز، یہ بہت خطرناک ہے، ابھی کچھ مت بولیں، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ جانتی تھی کہ اریب سر پھیرا تھا۔ آپ سے بہتر آپ کی بیٹی سمجھدار ہے، اس کا گھر بسانے کی تیاری کریں، جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس نے ایک نظر اوزگل کو دیکھا، پھر اپنے لڑکوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اوزگل وہیں رہ گئی، اس کے آنسو زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ تہمینہ بیگم نے علی کو گلے سے لگایا۔ انہوں نے علی کو اپنی بہن کے ہاں بھیجنے کا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ اوزگل کے لیے وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ ان کے شوہر حیات ہوتے تو اریب جیسے طوفان کو تھام لیتے، مگر ان کا انتقال ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے اریب کو بہت ڈھونڈنا چاہا، مگر تہمینہ بیگم نے انہیں یہی بتایا کہ اریب خود بھاگ گیا ہے۔ اب وہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کی بیٹی سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امی ایسا مت کریں، اسے پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، اس نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا۔ آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ تمہیں صرف جا کر بیٹھنا ہے اس لڑکے کے سامنے، انہیں بھی شادی کی جلدی ہے۔ پر امی، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں اسے ایسا ایموشنل بلیک میل کروں گی کہ اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تم ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، کیونکہ نکاح کے وقت تم سے انکار نہیں ہو پایا۔ انہوں نے اسے لتاڑا۔ انہیں کیا بتاتی کہ اریب نے بندوق کی نوک پر اس سے قبول ہے کہلوایا تھا۔ اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ ٹی پنک رنگ کا سادہ سوٹ اور اس پر نفیس طریقے سے سیٹ کیا ہوا دوپٹہ، اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے آئیں، جہاں 2 عورتیں اور قدرے بھاری جسامت والا لڑکا اسے سر تا پیر دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کم اسکین زیادہ کر رہا تھا۔ اوزگل نے غیر آرامدہ ہوتے ہوئے پہلو بدلا۔ سب چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف تھے کہ زور سے دروازہ دھڑایا گیا۔ اوزگل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ تہمینہ بیگم نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تو اریب خطرناک تیور لیے گھر میں اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر اوزگل کو دیکھا اور سامنے بیٹھے لڑکے کو۔ تمہیں دعوت دینی پڑے گی کہ اس لڑکے کے پہلو سے اٹھو۔ اس کی دھاڑ سے در و دیوار ہل گئے۔ تہمینہ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئیں۔ اوزگل تیز آواز پر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کون ہو بھائی، اور کیوں میری ہونے والی منگیتر کو ایسے بول رہے ہو؟ وہ لڑکا بولا۔ اریب نے اوزگل کو بے دردی سے کمر سے تھام کر نزدیک کیا۔ تمہاری ہونے والی منگیتر میری ہو چکی بیوی ہے اور انتہائی کم عقل ہے، پر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ لڑکا مزید بولا۔ یہاں اریب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے لڑکے کے سر پر گن تانی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ساتھ رہنا چاہے نہ چاہے، اسے میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، ورنہ یہاں لاشیں گریں گی۔ چھوڑو اسے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کا بس رشتہ تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے، میرے بیٹے کو جانے دو۔ ان میں سے ایک عورت بولی تو اریب نے اس لڑکے کا گریبان جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے زمین بوس ہوا۔ کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ آیا تو جان لے لوں گا، حتیٰ کہ وہ تم خود کیوں نہ ہو، اس نے اوزگل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کی بے رحمانہ گرفت پر اوزگل سسکی۔ تم میری بیٹی پر یوں رعب نہیں جما سکتے، تہمینہ بیگم نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ شوہر ہوں اس کا، آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ میری امانت ہے، مگر آپ نے خیانت کی۔ اب رخصتی ابھی اور اسی وقت ہوگی، وہ بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے۔ اس کے تاثرات سر تھے۔ تم کیسے ایک انجان مرد کے سامنے بند سور کر آئی؟ ہاں، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، اور یہ جوڑا اس کو میں آگ میں جھونک دوں گا۔ اس نے جلن اور نفرت سے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ اس نے سامنے رکھا گلدان اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ اس لڑکی کی آواز گن دیکھ کر ہی بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا یہ تماشا دیکھنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اوزگل، اریب خانزادہ، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں کوئی گستاخی کر جاؤں، 1 منٹ میں حلیہ سدھار کر آؤ، جاؤ۔ اس کی انگارہ اگلتی آنکھوں کو کے زیر اثر اوزگل اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے آنے تک وہ ادھر سے ادھر اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اوزگل کالے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ لال دوپٹہ پہنے دھلے ہوئے چہرے سے باہر آئی۔ گڈ، پر ایک کمی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو اوزگل نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ اس کی چالاکی پر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ میں اپنی جیب سے نکال کر اپنی ماں کی دی ہوئی انگوٹھی پہنائی۔ یہ انگوٹھی اس وقت تمہاری ماں نے میرے منہ پر ماری تھی کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، پر اب میں نے یہ تمہاری انگلی سے اتری ہوئی دیکھی تو ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ یہ انگوٹھی میں نے رخصتی کے وقت کے لیے بچا کر رکھی تھی، ابھی رخصتی کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اوزگل کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا، وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ دیکھو، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، تمہیں تمہاری امی کا واسطہ ہے، انہوں نے کہا تو اریب ان کی جانب پلٹا۔ آپ ان کا نام بھی مت لیں، یہ ان کی ہی خواہش تھی جو پوری کرنے جا رہا ہوں۔ اگلی بار ملیں گی تو آپ کی نانی بننے کی بھی خواہش پوری کر دیں گے، وہ بے باکی سے بولا۔ اوزگل اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ اوزگل نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑے۔ آہ، جنگلی بلی! اریب، میں آپ کے ساتھ خود جاؤں گی، پلیز ابھی نہیں جانا مجھے۔ تم نے پہلے ہی وعدہ خلافی کر لی ہے۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جس سے عورت کے آنسو کمزور کر دیں۔
تم ازل سے ابد تک میری ہو۔ اس نے اوزگل کو ایک جھٹکے سے بوئی کی طرح کندھے پر ڈالا۔ تہمینہ بیگم اس کے پیچھے آ رہی تھی کہ ایک آدمی انہیں وہیں روک دیا جب تک اریب اوزگل کو لے کر گاڑی میں سوار نہیں ہو گیا۔ وہ دونوں آدمی بھی گاڑی لیتے ان کے پیچھے گئے جبکہ تہمینہ بیگم پیچھے بیٹھی سر پکڑ کر رہ گئی۔ انہوں نے اس کی بات نہ مان کر بہت برا کیا تھا۔ اریب نے اس کا ہاتھ اپنے کمرے میں لے جا کر چھوڑا۔ یہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے باقی کے 2 آدمیوں کو اس نے پہلے ہی دوسری جگہ بھیج دیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ اس کی کلائی پر اریب کے ہاتھوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کی دھاڑ پر اوزگل کی آواز بند ہوئی۔ یہاں رہو گی اب تم میری بیوی کی طرح۔ اگر نہیں رہی تو گھر واپسی سے بہتر ہے میں تمہیں مارنا پسند کروں گا۔ وہ اوزگل کے کان کے قریب لب لے جا کر بولا، مجھے نہیں بننا ایک گینگسٹر کی بیوی۔ امی نے بہت اچھا کیا جو بچپن میں ہی ہمارا رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اریب نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے اس کی کمر تھام کر اسے دیوار سے لگایا۔ اوزگل کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ میں برا ہوں، جانتا ہوں، پر تم نہیں جانتی کہ میں اس سے بھی برا ہو سکتا ہوں۔ دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے لمس سے روشناس کروا دوں تاکہ تم کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہ کرو۔ اس نے اپنے لب اس کی گردن پر گاڑے تو وہ سسکی۔ آپ کا بدلہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں کبھی اپنی ماں کو بے یقین نہیں کروں گی۔ مارے مجھے، ایک ہی بار مار دیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، ماروں گا مگر اپنے طریقے سے۔ ابھی تمہیں لگام دینا ضروری ہے۔ اس نے اوزگل پر اپنے شدت بھرے نشان چھوڑے۔ اوزگل کی زبان تاروں سے چپک گئی۔ اریب نے اسے بیڈ پر لا کر پٹخا اور اس کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر بیڈ سے باندھ دیا۔ میں آ رہا ہوں، تب تک کے لیے تم ایسے ہی رہو۔ اس دروازے میں فنگر پرنٹ لاک لگوا لوں گا۔ اوزگل کی حالت قابل رحم تھی۔ جگہ جگہ پر سرخ نشانات، گول گول ناخن، اس کا وجود تھکا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اوزگل روتے ہوئے سرہانے سے سر ٹکا گئی۔ ہاتھ میں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ چند گھنٹے بعد وہ واپس لوٹا، تب تک اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اریب نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اسے لگا اوزگل بے ہوش ہو چکی ہے۔ اٹھو گل، وہ سختی سے بولا۔ اوزگل ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ ہاتھ میں ہوتے درد کی وجہ سے وہ کراہی۔ وہ نازوں میں پلی لڑکی یہ سختیاں برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ میرا ہاتھ، اس کی سسکی پر اریب نے ہتھکڑی کھولی۔ اریب نے جیسے اس کا ہاتھ کھولا، اوزگل نے ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ اس کا یہ تھپڑ اریب کی انا پر کاری وار گیا۔ اریب کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ اریب نے اس کا ہاتھ اس کی کمر تک لے جا کر موڑا۔ اوزگل کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اریب خان زادہ کو؟ پورا انڈر ورلڈ میرے نام سے ڈرتا ہے۔ میں نے جان کے نہیں مارا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کب اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے تمہاری ماں کے کئی تھپڑ میں نے برداشت کیے مگر اب نہیں۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اریب اسے کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے آیا۔ یہاں ہلکا بلب جل رہا تھا جبکہ چھوٹی سی جگہ خالی تھی۔ باقی جگہ بستر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی یہاں، وہ چلائی مگر اس کی چیخ سننے والا اریب کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ تم یہیں رہو گی جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ تب تک یہی رات گزارو گی تمہاری ماں نے تو کئی بار مجھے میری غلطی نہ ہونے کے باوجود بند کیا ہے، جبکہ تم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے اندر دھکیل کر اریب دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ دروازہ دھڑدھڑاتے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اریب اس کی پکاروں کا جواب دیے بغیر جا چکا تھا۔ اوزگل وہی ہاتھوں میں سر چھپائے سسکتی رہی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات دیکھ کر اریب نے لب بھینچ لیے۔ وہ اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ اوزگل جیسی نازک سی لڑکی کب تک اس کا برداشت کر سکتی تھی، قسمت جانتی تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں چراتے وہ کاؤچ پر جا کر سو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ خود کو گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگلے دن کی صبح اوزگل کے لیے اس گھر میں پہلی صبح تھی۔ ناشتہ اس کے سامنے موجود تھا مگر وہ بے رحم شخص وہاں نہیں تھا۔ وہ فریش ہوئی اور ناشتہ کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلد میں اندر داخل ہوا اور الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس میں گن رکھنے لگا۔ اوزگل نے اس کا حلیہ دیکھا۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ میں جا رہا ہوں، گیٹ باہر سے بند رہے گا، تب تک کھانا بھی بنا لینا۔ اپنا حکم صادر کرتے وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر جا چکا تھا۔ اوزگل نے بکھرے ہوئے گھر کو دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی صفائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کھانا پکایا تھا۔ وہ اس کی باتوں میں خاطر میں لائے بغیر نیند کے زیر اثر واپس سو چکی تھی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو بھوک نے اسے ستایا۔ اس نے فریج میں جھانکا، جہاں سبزیاں پھل موجود تھے۔ اس نے سیب نکال کر کھا لی اور وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پر مووی چل رہی تھی جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے۔ اوزگل نے نظریں گاڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ریموٹ ڈھونڈنا چاہا مگر نہیں ملا۔ وہ آنکھیں نیچے سر جھکا گئی جبکہ ٹی وی پر وہی منظر چل رہا تھا۔ اریب نے حیرت سے کبھی ٹی وی اور کبھی اوزگل کو دیکھا۔ وہ اس کے برابر میں براجمان ہوا اور اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا۔ کیا خیال ہے؟ اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سین ہم بھی دہرا سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، خود آ گیا، وہ گھبرائی سی بولی۔
چہرہ پکڑنے کے بعد کیا کرتا ہے وہ لڑکا؟ شاید گال پر کس کرتا ہے۔ اریب نے لب اس کے گال پر رکھے، پھر شاید ماتھے پر۔ اس کے لب سفر کرتے اوزگل کی پیشانی تک آئے، پھر ہونٹ۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اوزگل نے اپنے لمبے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اریب نے اس کے ہاتھ کو چوما اور دور ہوا۔ وہ سین اب بھی چل رہا تھا۔ اوزگل کی سانسوں کی رفتار تیز ہوئی۔ اٹھو، اب رومانس ہو گیا ہو تو کھانا لاؤ۔ اسے آرام سے دور کرتے وہ ٹیبل پر پیر رکھ کر بیٹھا۔ میں نے کھانا نہیں بنایا، مجھے بنانا نہیں آتا۔ واٹ؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، کھانا بنانے نہیں آتا؟ کیا اپنے شوہر کو ہوا پانی پر زندہ رکھنے کا ارادہ تھا؟ اٹھو، شاباش، جو آتا ہے بناؤ۔ نوڈلز آتے ہیں، آپ لا دیں، میں بنا دوں گی۔ اب کی بار وہ تمیز سے بول رہی تھی، کیونکہ پچھلی بار کا انجام کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا۔ میری خوراک تمہاری طرح چڑیا جتنی نہیں ہے جو نوڈل سے پیٹ بھر جائے۔ بھرپور کھانا چاہیے مجھے۔ اس نے اوزگل کا ہاتھ پکڑا اور کچن میں لا کر چھوڑا۔ کھانا بنانا نہیں آتا تو کیا صفائی بھی کرنا نہیں آتی؟ آتا کیا ہے پھر؟ میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے درجن بھر ملازم رکھ سکوں۔ بس سر جھکائے ہنستی رہی۔ صاف کرو یہ سب، تب تک میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اس نے اوزگل کو جھاڑو پکڑائی۔ نوکرانی نہیں، ڈاکٹر ہوں، اور یہ شوہر کم ساس لگ رہی ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر اریب کے تیز کانوں نے اس کی آواز سن لی تھی۔ اریب نے اسے مزید تپانے کے لیے بھیجی ہوئی پیاز کا کچرا زمین پر گرایا جہاں سے وہ جھاڑو لگا چکی تھی۔ اوہ، غلطی سے گر گیا، وہ معصومیت سے بولا۔ اوزگل نے لب بھیج کر واپس صفائی کی۔ اس نے آدھا کچرا صاف کیا جبکہ آدھا ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ اریب مہارت سے ہاتھ چلاتے کھانا بنا رہا تھا جبکہ اوزگل صفائی کر کے بیٹھ چکی تھی۔ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی۔ اریب نے چکن کڑھائی کے ساتھ فروزن پراٹھا نکال کر فرائی کرتے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اوزگل کے پیٹ میں بھوک سے بل پڑ رہے تھے مگر اس نے کھانے کو چھوا تک نہیں۔ اریب اس کے برابر میں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ تم نے کوئی کام نہیں کیا، آج صفائی بھی ایسی کی ہے کہ بس لگ ہی نہیں رہا صفائی ہوئی ہے۔ اور یہ تمہارے کپڑے کب سے ہی پہنی ہوئی ہو؟ نفیس طبیعت والے اریب نے اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے کپڑے آپ نے لانے کا وقت نہیں دیا۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر میرے وارڈروب میں سے کوئی ایک میری شرٹ وغیرہ پہن لو۔ تمہارا سائز تو بہت کم ہے مجھ سے۔ اس نے معنی خیزی سے اوزگل کو دیکھا تو اس نے اپنے وجود پر دوپٹہ پھیلایا۔ نہ میری جان، یہ گریز مجھ سے نہیں برتو، شوہر ہوں تمہارا، اس نے اوزگل کو کہا۔ اوزگل بھوک کی شدت سے اس کی باتوں کو اگنور کرتے کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اریب نے برتن اٹھا کر رکھے، تب تک وہ چینج کر کے واپس آئی۔ اس کی شرٹ اوزگل کے گھٹنوں تک آ رہی تھی جبکہ پینٹ کے پائنچے موڑ کر اسے پہننے لائق بنایا گیا تھا۔ اریب نے اپنی ہنسی ضبط کی کیونکہ وہ اس کے کپڑوں میں بالکل چھپ چکی تھی۔ آپ مجھے پلیز گھر لے کر چلیے گا، کل میں اپنے کپڑے لے آؤں گی۔ کوئی گھر نہیں جائے گا، یہی گھر ہے اب تمہارا، سمجھ رہی ہو یا میں ابھی طرح سمجھاؤں؟ کپڑے میں تمہارے کل لا دوں گا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی تھی جب بھی کھڑی رہی۔ کیا یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ سو جاؤ۔ میں کہاں سوؤں؟ تو تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تمہاری نیت نہ پھسل جائے؟ توبہ، مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، پر میں یہاں نہیں لیٹوں گی، ورنہ میں جا رہی ہوں، آج بھی اسٹور میں سو جاؤں گی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ تمہاری صورت میں خود میں نے اپنا سکون برباد کر لیا ہے۔ وہ تکیہ لے کر بڑبڑاتے ہوئے کاؤچ پر جا کر سو چکا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے گھنی پلکوں کے سائے تلے سایہ فگن سنہری آنکھوں میں ارتعاش سا برپا ہوا، کندھے پر بھاری سانسوں کی تپش سے جھلستے اوزگل کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھلیں تو کچھ لمحوں تک وہ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھتی رہی اور پھر جب نگاہ اپنے وجود پر موجود بھاری بوجھ پر گئی تو لبوں سے سرگوشی نکلی۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس نے گھوٹ کر اریب خانزادہ کی برہنہ پشت کو دیکھا اور پھر اس کے بالوں سے ڈھکے سر کو جو اس کی گردن پر سر رکھے پوری طرح سے پھیل کر سویا ہوا تھا، گویا وہ مکمل طور پر ایک تکیے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ اریب، ٹانگیں اس بھاری وجود کے بوجھ تلے سن سی پڑ گئی تھیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کب کمرے میں آیا اور کب اس کی قریب نیند دراز ہوا۔ ایک نگاہ اپنے اوپر پھیل کر سوئے اریب پر ڈالے اس نے ناگواری اور غصے سے ناک چڑھائی۔ اریب! نازک ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر جمائے اس نے دبی دبی سی آواز میں اسے پکارا، جو بیچارہ 2 دن لگاتار کاؤچ پر کمر اکھڑا کر اب بستر پر مزے سے ڈھیر ہوا تھا۔ اریب! اوزگل نے جھک کر اس کے کان کے نزدیک اسے پکارا۔ امید تھی کہ وہ سن لے گا مگر یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ اریب! کچھ سوچتے اس نے جھنجھلا کر اونچی آواز میں اس کے کان کے قریب ہوتے چیخ ماری تھی اور اب کی بار اریب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سیاہ نیند سے بوجھل آنکھیں پھیلائے وہ آگے پیچھے دیکھتے گویا خواب کے زیر اثر تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں کچی نیند کی ڈوریاں واضح تھیں۔ گل! وہ زیر لب بڑبڑایا، گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی نیند ڈسٹرب کی تھی۔ سوری مگر آپ میرے اوپر نہیں، میرا مطلب آپ ٹھیک سے سوئیں اپنی جگہ پر۔ انگلیاں موڑتے وہ ڈر کر پیچھے ہوتی سہمی ہوئی سی کہتے دوپٹہ خود پر لپیٹ گئی۔
واٹ دا ہیل، تم نے آدھی رات کو مجھے یہ کہنے کو اٹھایا ہے؟ اریب کی غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ چبا چبا کر کہتا اپنے بالیوں میں انگلیاں چلاتے اسے گھور کر رہ گیا، جو سر شرمندگی سے جھکا چکی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ آپ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ شٹ اپ اوزگل، سونے دو مجھے، وہ غصے سے بولا تو وہ بدک کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی کارروائی پر اوزگل چیخ کر پوری حویلی اس کے دروازے پر بلا لیتی، اریب نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے نازک لبوں پر جمائی اور خود غصے اور سنجیدگی سے ان قاتل نیم کٹوروں کو دیکھا۔ خبردار، جب اپنا الارم بجایا تو تم یہاں آ رہی ہو یا میں گن نکالوں؟ پاس آؤ، گھور کر اس لرزتے وجود کو دیکھتے اگلے ہی لمحے ایک زبردست سا حکم جاری کیا تھا۔ اوزگل اس کے بدلے تیوروں سے سہمی پھیلی خوفزدہ سی نگاہوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وجود میں ہلنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ پاس آؤ، دانت کچکچاتے وہ غصے سے بولا تو اگلے ہی لمحے اوزگل آنکھوں کی آن میں لپک کر اس کے نزدیک ہوتی سر تکیے پر جما گئی۔ اب سنہری خوف سے پھیلی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بس رو دینے کو تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے جگانے پر وہ اس لازم کڑی سے کڑی سزا دینے والا تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی یا ذرا بھی آواز کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سر دوبارہ سے اس کے کندھے اور گردن کے درمیان رکھتے مضبوط ہاتھ سے اس کی نازک کمر کو دبوچتے روب دار لہجے میں بولا۔ اس کی خوشبو اس کا نرم وجود ہی تو تھا جسے قریب کرتے ہی وہ ہر فکر سے باغی ہوا لمحوں میں نیند کی آغوش میں پہنچا تھا۔ اوپر سے اس بیوقوف لڑکی نے اسے چیخ کر اٹھا دیا تھا۔ مگر وہ بھیگی آواز میں منمنائی تو زارون نے سر اٹھائے کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورا اور اگلے ہی لمحے اپنی پوری ٹانگ پھیلائے اس کی نازک ٹانگوں پر رکھی، گویا اسے اپنے عمل سے وارن کیا ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اوزگل نے پانی سے ربر لب آنکھوں سمیت اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے معصومیت سے اپنی خوبصورت آنکھیں جھپکی۔ اوزگل نے بے بسی سے ان آنسوں کے ٹینک کو دیکھا اور گہری سانسیں بھرتے وہ سر اٹھائے اس کے چہرے پر جھکا۔ مسکرا کر اس خوفزدہ سی ہرنی کو دیکھا جو سانس روک کے اس کے اگلے حملے کا سوچ رہی تھی۔ تم اس وقت حسین لگ رہی ہو، اس سے بھی زیادہ دل فریب ہے یہ آنسو۔ رونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں چھو کر مزید خوبصورت بنا دوں گا، تو خاموش ہو کر لیٹی رہو۔ میری جان، وہ مخمور نگاہوں سے ان بھیگی آنکھوں کو دیکھتے اس کے گلابی پڑتے گال کو چومتے اب دوبارہ سے سر اس کی گردن میں چھپائے نیند میں مدہوش ہوا تھا۔ وہ اس کے حصار میں آنکھیں موند گئی کیونکہ اس سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ تم یہیں رہنا، میں باہر ہوں، تم باہر مت آنا، اسے حکم دیتا وہ باہر آیا جہاں زبیر شیرازی انڈر ورلڈ کا ڈون بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے ہو شیر؟ زبیر اس سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ درمیانی عمر کا زبیر اب اس کا پارٹنر بن چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں شاید یاد کروا دوں کہ وہ شپمنٹ جس میں لڑکیاں ہیں الگ الگ ممالک جانے والی وہ جلد جانے والی ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، تمہیں تمہارا حصہ پہنچ جائے گا، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، زبیر نے اسے یقین دلایا۔ زبیر لڑکیوں اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ پورے سال کی محنت کے بعد اب یہ لڑکیاں یہاں سے کسی اور ملک بھیجی جا رہی تھیں۔ میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہر کام کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر ہو جائے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اوزگل بھاگتی ہوئی باہر کچن کی جانب آئی۔ وہ چولہے پر کچھ رکھ کر بھول چکی تھی۔ اس نے چولہا بند کیا اور جیسے ہی وہ پلٹی، زبیر کی نظر اس کے حسین چہرے پر پڑی۔ وہ ایک لمحے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر وہ ایک نظر ہی کافی تھی۔ تمہاری عورت خوبصورت ہے، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، زبیر شیرازی نے خباثت سے اوزگل کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر پر بل کھاتی چٹیا جھول رہی تھی۔ اوزگل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اریب اسے بہت بری طرح گھور رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا وہاں سے بھاگی۔ وہ میری بیوی ہے، اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے تم، جان دے سکتا ہوں اس بات پر میں تمہاری۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ مت بھولو، تمہارا مفاد نکلتا ہے مجھ سے۔ مجھے ایک خروش بھی آئی تو جو 100 لوگ باہر میری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تمہیں اور تمہاری حسین بیوی کو مار دیں گے۔ زبان سنبھال کر بولو، اگر تمہارے 100 لوگ ہیں تو 200 میرے بھی موجود ہیں۔ بیوی وہ تمہاری ہی رہے گی، ایک بار کی بات ہے۔ اس کی طرف میلی نظر ڈالنے والی کی آنکھیں نکال لوں گا۔ ان لڑکیوں کے بارے میں ڈیل ہوئی ہے تو وہیں تک رہے گی ڈیل۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تنفن کرتے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ زبیر شیرازی مسکرایا۔ اس کا ارادہ اب اوزگل کو چھوڑنے کا نہیں تھا، چاہے اس کے لیے وہ اریب سے دشمنی مول لیتا۔ اریب نے اوزگل کو دیکھا جو کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اریب نے اسے جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہیں جب میں نے منع کیا تھا تو باہر کیوں آئی؟ ہاں، یہ دوپٹہ زمین پر جھاڑو دینے کے لیے پہنا تھا؟ اسے بار بار رہ کر زبیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے مشتعل کر رہی تھیں۔ تم جانتی نہیں تم نے اپنے اور میرے لیے کتنی بڑی مشکل کر لی ہے۔ اس وقت اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اریب کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اگر اتنی ہی بڑی مشکل ہوں تو گھر چھوڑ آئے مجھے، میرے پلیز۔ یہی تمہارا گھر ہے اوزگل، اور تمہارے مرنے تک یہی رہے گا۔ یہاں سے جانے کی بات مت کرنا، دنیا تم پر اور تمہارے گھر والوں کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ میری نگاہ میں ہوتے تم کسی کو خیال بھی نہیں لا سکتی، یہ بات یاد رکھنا، اریب نے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے کہا۔
اوزگل کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ آپ کو رحم نہیں آتا مجھ پہ؟ وہ بھی کی آنکھوں سے بولی۔ نہیں آتا، جیسے تمہاری ماں کو نہیں آیا تھا مجھ پہ، مجھے بھی رحم نہیں آتا۔ تم میری منگیتر تھی، تمہیں میرے لیے اس وقت بولنا چاہیے تھا۔ میں بچی تھی اریب، مجھے تو منگنی کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں پتا تھا، پر انسیت، لگاؤ اور محبت، ان سب چیزوں کا احساس تو تھا نا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ماں سے ملواؤں گا، تب جب تم مجھے کوئی خوشخبری دو گی۔ اس نے اوزگل کے بھیگے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تو وہ کپکپا اٹھی۔ وہ اریب کے مطابق صفائی اور برتن دھونے کے بعد اب آرام سے کاؤچ پر بیٹھ چکی تھی۔ باہر کا دروازہ دھڑدھڑایا جا رہا تھا، شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ کون تھا جو اریب خانزادہ کے گھر میں یوں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو اریب کو کال ملاتی۔ باہر سے شور مزید بلند ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی۔ کسی نے بھاری چیز سے دروازہ توڑ دیا تھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ دو آدمی گن کے کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ چلو ہمارے ساتھ، دونوں میں سے ایک بولا۔ اوزگل نے سر نفی میں ہلایا تو وہ آدمی اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اوزگل پیچھے کی جانب بھاگی۔ وہ خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی۔ وہ دونوں کسی بھی وقت اپنی طاقت سے دروازہ توڑ سکتے تھے۔ اتنے میں آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اریب کی آواز ابھری اور فائر کی آواز آئی۔ اوزگل کا دل ساکت ہوا۔ اریب خانزادہ کے گھر میں کوئی یوں آ جاتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ گل، باہر آؤ، سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز پر اوزگل نے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج سے پہلے اس نے لاشیں نہیں دیکھی تھیں۔ ان دونوں آدمیوں کی گولی سے چھلنی ہوئی لاشوں سے خون بہہ کر اس کے پیروں کی طرف آ رہا تھا۔ اس آدمی کا سر اس کے پیر کے پاس پڑا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت بدلی۔ اریب نے اسے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے نزدیک کیا۔ ان کے خون پر اپنے جوتوں سمیت کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے مار دیا؟ قاتل ہیں آپ، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بے قابو ہوتی خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ اریب نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نہیں مارتا تو وہ تمہیں مار دیتے، ڈیم اٹ، تو مرنے دیتے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے آپ نے۔ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور آپ انہیں زخم دیتے ہیں، ہم دونوں مختلف ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کچھ باتیں ابھی نہیں بتا سکتا، تمہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایسے ہی مارتا ہوں لوگوں کو، کیا تم پہلے نہیں جانتی تھی؟ میرا کام ہے یہ۔ مجھے جانے دیں، میں کسی خونی کے ساتھ ایک منٹ نہیں رک سکتی۔ وہ ہاتھ پیر چلانے لگی۔ تمہارا بھی خون اسی طرح ہوگا اگر تم نے اب جانے کی بات کی تو۔ آپ حیوان ہیں، انسانوں کا خون بہانا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا، مگر میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ ظلم و بربریت میں نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو اس سے آزاد کرواتے اوزگل باہر کی جانب بھاگی۔ اریب نے گہری سانس خارج کی۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور اب اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک ہو چکا تھا۔ وہ اوزگل کے پیچھے گیا جہاں وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ بہت بڑی غلطی کر دی ہے تم نے گل، اب تم میری مجرم ہو۔ یہ دنیا جانتی ہے اریب خانزادہ اپنے مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس نے گن نکالی اور باہر کی طرف گیا۔ اوزگل روڈ پر پیچھے کی جانب دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روک لیا۔ ذہن پر صرف یہاں سے جانے کی بات سوار تھی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک تیز رفتار گاڑی کے ٹائر اس کے پیروں کے پاس آ کر چرچرائے۔ وہ حواس باختہ سی ایک قدم دور ہوئی۔ سیاہ گاڑی میں 4 گارڈز نے نکل کر اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا۔ اریب یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی گن گھر پر چھوڑ آیا تھا۔ واپسی پلٹتے اس نے اپنی گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی کا ٹائر کسی نے خراب کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی کو ٹھوکر ماری۔ اپنی پیشانی مسلتے وہ غصے سے بے حال ہوتا گھر میں سے اپنی گن لے کر کسی کو کال کرنے لگا۔ زبیر نے اپنی موت کو دعوت دی تھی اور وہ اسے عبرت کا نشان بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اریب، تحمل سے کام لو، تمہارے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر زبیر پکڑا نہیں گیا تو اغوا شدہ لڑکیوں کی جان بھی خطرے میں ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں مل جائے گی۔ کمشنر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ واٹ؟ میری بیوی مجھے مل جائے گی؟ مجھے وہ صحیح سلامت ابھی چاہیے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ آ چکی تھی، جبکہ میں نے اسے اتنا چھپا کر رکھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے اتنا جلدی نکاح کرنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے ان کی جانب جھک کر بولا۔ تم سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ غرایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم میرا حکم ٹال رہے ہو؟ جی، میں ٹال رہا ہوں کیونکہ میں اس حیوان کی قید میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آج ہی آپریشن شروع کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اوزگل اور کسی بھی لڑکی کو ایک خروچ بھی نہیں آئے گی۔ وہ فوجی یونیفارم میں ملبوس پلٹا۔ کمشنر نے اس کی پشت کو دیکھا۔ اب اس طوفان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی نہیں۔ 2 سالوں سے وہ زبیر کے پیچھے تھا۔ اس نے خود کو ایک گینگسٹر کے روپ میں ڈھال لیا تھا تاکہ اس کے قریب ہو سکے۔ اس سب میں اس کی ٹیم بھی اس کے ساتھ تھی۔ اوزگل پر ان لوگوں کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر کی کمزوری کی نظر سے دیکھی جا رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ اس کا ارادہ اب زبیر کے گھر پر حملہ کرنے کا تھا، جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے گھر کے خفیہ راستوں سے بھی واقف تھا۔ سب اپنی پوزیشن لیں، ہمیں ہر ایک انسان کو صحیح سلامت باہر نکالنا ہے۔ اپنی ٹیم کو حکم دے کر وہ ایک فوجی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے اندر گھسا۔
اس کے مخبر ہر جگہ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ اوزگل کو کس کمرے میں رکھا گیا ہے۔ وہ احتیاط سے قدم بڑھاتے اس کمرے کے باہر آیا جہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی باقی کی ٹیم نے ان اغوا شدہ لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا تھا۔ اس آدمی کے حملہ کرنے سے پہلے اریب نے اس آدمی کی مخصوص نس دبائی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اریب اندر آیا جہاں اوزگل کو رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اوزگل کا گال تھپتھپا کر اسے جگانا چاہا۔ اوزگل نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے فوجی یونیفارم میں اپنے سامنے پایا۔ نقاہت سے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہاتھوں پیروں پر رسیوں سے باندھنے کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے اوزگل کو باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب جانے لگا، مگر سامنے ہی زبیر موجود تھا۔ تم نے سوچا مجھے دھوکہ دو گے اور مجھے پتہ نہیں لگے گا میجر اریب، تم نے بہت اچھا کھیل کھیلا اور میں اس کھیل میں پھنس بھی گیا، مگر اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ باہر اسی آدمیوں نے زبیر کے گھر پر حملہ کر دیا تھا، ہر جگہ گولیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تم مجھے جانے دو، خود کو قانون کے حوالے کر دو زبیر۔ اس نے اوزگل کو کھڑا کر کے اپنے پیچھے چھپایا، اس کی شرٹ پکڑے وہ خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ زبیر نے گولی چلائی جو اس کا کندھا سیدھے ہوئی چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید فائر کرتا، پیچھے سے اس کی ٹیم نے زبیر کو جکڑ لیا۔ اریب وہیں ڈھہ چکا تھا، جبکہ اوزگل ہوش میں آتی اس کا گال تھپتھپا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اریب اٹھے پلیز۔ اس نے اریب کا کالر جھنجھوڑا۔ اس کے اسی بازو پر گولی لگی تھی جہاں پہلے لگی تھی۔ اس نے اریب کی جیکٹ وغیرہ سب کھول دی، زخم کو روکنے کے لیے اس کی شرٹ اس کے بازو پر باندھی۔ کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اوزگل بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی جب تک ہسپتال نہیں گیا۔ اسے فوجی کی یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر اسے جھٹکا ضرور لگا تھا۔ وہ باہر ہی بیٹھی اندر ڈاکٹرز کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ بے چینی سے اٹھی۔ اسے اپنی بالکل پرواہ نہیں تھی کیونکہ اریب نے اس کے لیے گولی کھائی تھی۔ میجر ٹھیک ہیں، آپ جا کر ان سے مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی اطلاع پر وہ اندر آئی جہاں وہ دشمن جان لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کوئی گینگسٹر نہیں ہے؟ میری خیریت لینے کے بجائے تم مجھ سے سوال کر رہی ہو یار، یہ سیکرٹ مشن تھا، کسی کو بھی بتانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو آپ کے مشن میں مجھ سے شادی کرنا کہاں سے آ گیا؟ سب کو تمہارا پتہ چل چکا تھا۔ میں نے تم سے شادی دو ہی وجوہات کی وجہ سے کی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مجھے تمہاری ماں سے بدلہ لینا تھا، دوسری وجہ تمہاری حفاظت تھی۔ ان سے بدلہ لینا تھا تو کیوں کی میری حفاظت؟ مرنے دیتے مجھے؟ اس کا گریبان جکڑ کر بولی۔ اوزگل، ان کے باور کروانا ضروری تھا کہ تم صرف میری ہو۔ تمہیں مرنے دیتا تو خود کیسے جیتا؟ وہ کبھی خوشی خوشی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیتی، تبھی میں نے یہ راستہ اپنایا۔ اس نے اوزگل کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے بے وقوف بنایا ہے آپ نے۔ کیا آپ کا بدلہ ہو گیا پورا؟ ہو گئی میری حفاظت تو چھوڑ دیں مجھے۔ وہ سخت دل بنی بولی، سب کچھ کر سکتا ہوں سوائے تمہیں چھوڑنے کے۔ تمہاری ماں کی وجہ سے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، ان سے مل لیں گے اب اگر تم چاہو گی تو۔ تم مجھے خوشخبری دو گی تو میں تمہیں ان سے ملنے دوں گا۔ تمہاری حفاظت اب تا حیات میری ہی ذمہ ہے۔ اس نے اوزگل کے بال سوارے، سوجی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اوزگل کا چہرہ سرخ ہوا، دل میں کہیں اطمینان بھی ہوا کہ صرف اس نے بدلے کے لیے اس سے شادی نہیں کی، بلکہ وہ تو اس سے بچپن سے محبت کرتا تھا، اس کی خاطر اپنا بدلہ تک بھولنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہم ابھی ہسپتال میں ہیں، اوزگل نے یاد دلانا چاہا۔ میجر کی بیوی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مشن ختم ہو گیا۔ خدا کا بہت احسان ہے وہ ذلیل انسان، ورنہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتا۔ آپ کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، تمہاری وجہ سے ہی میری ہمت بندھی رہتی ہے۔ اس نے اوزگل کے ماتھے پر